علامہ صاحب واقعی بات جو ہے یہ دل کو چوٹ دیتی ہے کہ کہاں اماں عائشہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی حکمت کی، ان کے کردار کی، کہاں قرآن کے آیتوں کی بات کرتے ہیں، کہاں بدری صحابہ کی بات کرتے ہیں، اور وہ بدری صحابہ جن کے لباس بھی پورے نہیں ہیں، جوتی میں نے نہیں دیکھا کسی بدری صحابہ کو کہ وہ ننگے پاؤں نہ لڑا ہو، جتنی بھی میں نے ان کی موویز دیکھی ہیں، لوگ ریسرچ کر کے ہی بناتے ہیں نا۔ یہ آج اتنی سہولتوں کے باوجود مسلمان جو ہے وہ اپنے عقائد میں کیا اکٹھے نہیں ہیں، یا کیا عقائد کی وجہ سے بکھرے پڑے ہیں؟ دو باتیں ہو گئی، ایک سارم برنی صاحب نے کہا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے تو سارا انحصاری دعاؤں پہ ڈال دیا ہے۔ ہاں، بوجھ بہت زیادہ ہم ہو گیا تو ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سارا کام دعاؤں سے ہو جائے۔ اگر اس کو میں غزوہ بدر سے منسلک کر دوں تو نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور سوز و گداز والی دعا موجود ہے جو آپ نے غزوہ بدر والے دن رات میں فرمائی، اور اس کے اندر اتنا اللہ کی ذات میں محو ہو گئے کہ آپ کی جو کملی مبارک ہے کندھے سے وہ بھی نیچے گر گئی، اور ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، لیکن اس سے پہلے آپ نے تمام اسباب جو تھے ان کو بروئے کار لے کر آئے۔ آپ سفر کر کے رمضان جیسے مہینے میں تبت صحراؤں میں اپنے صحابہ کو لے کر چلے۔ آپ سے زیادہ کسی کی دعا کی قبولیت کا اعتبار نہیں ہے، آپ تو جو فرما دیں، جو خیال دل میں لے آئیں، رب اس کو بھی پورا کرتا ہے، بدل دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اصل میں اسی میں تو ہمارے لیے تعلیم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی وہ ہم کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو ہم نے تو سارا انحصاری دعاؤں پہ ڈال دیا ہے۔ مفتی صاحب اب تو صورتحال معذرت چاہتا ہوں، اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی میسج آتے ہیں کہ اگر آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو آپ پیسے دے کے پڑھوا سکتے ہیں، تو دعائیں تو بڑی پیچھے بیچاری رہ گئی نا، اب تو نمازیں بھی میری قضا جو تھیں وہ پوری ہو سکتی ہیں، یا جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی نمازیں بھی ادا ہو سکتی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ واقعات صرف کہنے سننے تک رہ گئے یا عملی تقاضے بھی اس کے کوئی ہوں گے؟ یہی صورتحال ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ایک تو ہم ریڈی میڈ دین کے عادی ہو گئے، آرٹیفیشل اور تصنع اور تکلف، تصنع اور تکلیف نہیں لینی اس میں۔ اچھا، یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ اس وقت یہ جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف حلق سے اوپر اور زبان تک کا، لیکن وہاں سے یہ دل تک، دماغ تک کا فاصلہ نہیں طے کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ صرف اور صرف یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ یہ جو دنیا کی محبت، یہ جو مادہ پرستی، یہ جو دنیا کی چکا چوند، یہ جو نیلا پیلا اور یہ جو عارضی دنیا کو سب کو سمجھ لینا، جی موت کے خوف اور دنیا کی محبت۔ اچھا، اس سارے واقعات میں نا زبیر بھائی ہم لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ رحمت العالمین جو ہے وہ شب بھر جاگے کیسے، وہ روزے سے تھے، وہ رو رو کے کس طرح دعائیں مانگ رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہی تب تھا جب کہ کامیابی مقدر بنا دی گئی۔ اچھا، پیچھے کھڑے حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی سن لی، اب تصدیق ابو بکر تھوڑی کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو آپ کو آنی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ روزے کے ساتھ سارے لوگ ہیں، گرمی کا میدان ہے، اسلحہ ہے کوئی نہیں، ڈنڈوں کے زور پہ لڑنے جا رہے ہیں، تو وہ تکلیف آج کا مسلمان نہیں لینا چاہتا، آج کا مسلمان چندہ لینا چاہتا ہے، بالکل تکلیف نہیں لینا چاہتا۔ جب تک آپ اس ایمان کی کیفیت میں تکلیف کو نہیں شامل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کامیابی نہیں دے گا، اس لیے شاید دعاؤں کا اثر نہیں ہو رہا۔ بلال بھائی، عوام کو تو چھوڑیں، جو ہمارے دیندار اور خواص ہیں وہ گول تکیوں کے عادی ہو گئے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے غالیچوں کے عادی ہو گئے، وہ عیش اور عشرت کے عادی ہو گئے، تمدن کے تغیر سے بڑھ کر تعیش میں جا گھسے ہیں۔ اور کیا کوئی تعیش کا شائبہ بدری صحابہ میں آپ کو نظر آتا ہے؟ اور وہاں کیا ہے، میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت دو مقامات پر جب یہ فرماتے ہیں بلا ان تصویروا وتتقوا، اگر تقوی تمہارا تقوی چونکہ اس لیول کا ہے، پتہ یہ چلا قومیں آپ سے تب ڈرتی ہیں جب آپ اللہ سے ڈرتے ہو۔ یار کیا بات کی ہے، یار کیا بات کی ہے، خدا کی قسم ہے، ہمارے پاس اور آپشن بھی کوئی نہیں ہے۔ جی یہ ہے بات، اور اگر آپ تو ہم تو نہیں ڈرتے ورتے۔ جی یہی مسئلہ ہے، جب آپ لوگوں کے اندر روب دبدبہ اور خوف ڈالنا چاہتے ہیں، پہلے اپنے اندر تو خشیت و خداوندی پیدا کرو، خالق سے اپنا تعلق استوار کرو، مخلوق سے تمہارے معاملات خالق ٹھیک کر لے گا۔ ہمارے پاس یا تو ٹیکنالوجی کی مدد ہوتی ہے تو ہم کہتے چلو اس کے ساتھ ہمارا کچھ سیفٹی نہیں، یا ہمارے پاس ڈالر کی کوئی طاقت ہوتی ہم پھر کہتے
روپیے کی ہماری طاقت نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، ایمان کا واحد سہارا تھا کہ اللہ سے ڈرتے تو لوگ ہم سے ڈرتے. اللہ کہتا ہے میں 70 کوس پہلے تمہارا خوف بٹھا دیتا ہوں. تو ہمارا تو گھر میں خوف نہیں رہا، تو ہمارا باہر کہاں سے خوف رہنا؟ روب نہیں ہے، دبدبا نہیں ہے، نہ G7 میں ہے، نہ G11 میں ہے، نہ اقوام متحدہ میں کوئی سنتا ہے. اسرائیل والے روزانہ بمباری کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر ہر رمضان میں گھس کے مار رہے ہیں، آسمانوں سے باتیں کرتی وہ کہتے ہیں نا گھر میں گھس کے مار رہے ہیں. گھس کر مسجد کے اندر روزے داروں کو افطاری کے وقت میں، تراوی کے وقت میں، سحری کے وقت میں ہچکیاں. عرب لیگ کہاں ہے؟ OIC کہاں ہے؟ مسلم ممالک کہاں ہیں؟ 57 اسلامی ممالک کہاں ہیں؟ عربوں کے پورے پلیٹ فارم. لیکن مذمتی قرارداد تو دی ہے نا ماشاءاللہ بس وہی مذمتی قرارداد دی ہے جس کا اپنے اندر کوئی اثر نہیں ہے. تو کیا اسرائیلی قابض وہ اس سے ڈر کے چپ ہو کر کے بیٹھ جائیں گے؟ بدری بات اگر یا احد کی بات، میں احد کو نا سیاسی طور پہ نا بہت ایک بڑا پرسیپشن سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ہی وزڈم کی بات ہے، چاہے وہ کھودنے کی ہو، جنگ خندق کی بات ہو یا احد کی بات ہو. یہاں پہ ہم لوگ ان معاملات میں نا بہت سطحی چیزیں دیکھتے ہیں میرے خیال میں، اور ہم ان ڈیپتھ میں نہیں جاتے. لیکن کیا ہمارے منہ کو سجتا ہے ان صحابہ کی باتیں کر کے، اور پھر اس کے بعد بلیک مارکیٹ کرنا، اور اس کے بعد جلدی جلدی سجدے کرنا؟ ایک مجھے حدیث بخاری کی یاد آ رہی ہے، ایک صحابی صرف جلدی کرتے تھے تو اللہ حضرت عمر نے فرمایا تھا مجھے پتا ہے وہ فتنہ ہے. تو جلدی نماز پڑھنا اگر فتنہ ہے تو ہم تو فتنے کے نماز کی قریب نہیں جاتے. قریب مطلب ہمارے منہ کو سجتا کیسے ان لوگوں کی وہ باتیں کرنا؟ بلال بھائی آپ کے سوال میں بڑا درد ہے. دیکھیے میں بدر کو دیکھتا ہوں نا، وہاں 313 تھے لیکن صرف 313 تھے، لیکن غلامی رسول میں ڈٹے ہوئے تھے. آج یار یہ جملہ دوبارہ کہنا، وہاں 313 تھے صرف، لیکن غلامی رسول میں ڈٹے ہوئے تھے. آج ہم اپنے آپ کو چوکیدار اور پہرے دار نہیں کہہ رہے تھے، ڈٹے ہوئے تھے. لیکن آج ہم 3 اور 13 میں بٹے ہوئے ہیں. وہ ڈٹے ہوئے تھے، ہم بٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، وجہ صرف یہ ہے ہم 3 اور 13 میں بٹے ہوئے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی اگر آپ کثیر ہو گئے ہیں لیکن قلیل آج پر حاوی ہے. کل ہم قلیل تھے، کثیر پر حاوی تھے، لیکن آج ہم کثیر ہے، قلیل ہم پر حاوی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہم بٹے ہوئے ہیں، آج ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج ہم رنگ و نسل میں بٹے ہوئے ہیں. جس وجہ سے ہم بٹے ہوئے ہیں اسی پہ ہماری فخر بھی ہے، اسی پہ فخر. آپ دیکھیے کہ آج ہمارا، میں المیہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہم مسلک کے لیے ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، میرا مسلک میرا مسلک میرا مسلک ثابت کر رہے ہیں. مسلک کے لیے ہم جان بھی دے دیتے ہیں لیکن مسلک پر چلنا نہیں چاہتے ہیں. آج ہم کوئی بھی اپنے مسلک پر نہیں چلتا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کہ بات یہ ہے کہ آج ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ آج جس طرح آپ نے کہا نا وہ سب کچھ ملتا ہے خدا سے، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے. آج ماہ رمضان کے اندر بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے ہوردنگ، اس کو زکوٰۃ، اس کو خیرات. ہمارا نصب العین جب زکوٰۃ، خیرات اور صدقات ہو جائے تو غیرت ایمانی اور جذبہ ایمانی کہاں سے آئے گی؟ حمیت کہاں سے آئے گی؟ جو ہے نا وہ ایک سڑک سے آئے ہیں اور اس سڑک کے اوپر ہم نے حساب لگایا کہ یہاں پہ ایک پوسٹر کے کتنے پیسے ہوں گے، اور ایک پوسٹر کے جتنے پیسے ہوں گے ملٹی پلائڈ بائی دا پوسٹرز، وہ کروڑوں روپے بنتے ہیں. کروڑوں روپے پبلسٹی پہ خرچنے والا لوگوں سے کہہ رہا ہے مجھے 10 روپے چندہ دیں. مطلب خدا کا واسطہ ہے، کوئی حیا آتی ہے، کوئی شرم آتی ہے، یا کیا معاملہ؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، اس میں ایک طرف توجہ مدارس کو بھی دینی پڑے گی، کیونکہ مدرسہ ہے حقدار اس چیز کا. ایک بات کہوں گا، دیکھیے اسرائیل ہمیں قتل کر رہا ہے اور ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے میں سب سے آگے سبقت لے جا رہے ہیں. آج جو مسجد اقصیٰ کے اندر نمازیوں کو جو ٹارچر کیا گیا، کہاں گیا حقوق انسانی؟ کہاں گیا میگنا کارٹا کا چارٹر؟ کہاں گیا UNO؟ کہاں گیا یونیسیف؟ کہاں گیا ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟ اور کہاں گیا ہمارا اسلام کا لیڈر؟ کوئی ساتھ نہیں دیتا، غریب اور فقیر ہیں. مسلم امہ کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب بڑی معذرت کے، کہاں گئے ہمارے مدارس؟ ہم نے تحریکیں کیوں نہیں چلائی؟ عوام و خواص ہم کیوں نہیں کرتے ایسا؟ ان مسلمانوں کا جذبہ کہاں گیا ہمارے پاس؟ سرکار کیوں نہیں کرتے؟ ہم ساتھ نہیں ہیں، یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا ہم ان کو اپنا نہیں سمجھتے. ترجیحات ہی نہیں ہے، مقاصد ہی نہیں ہے. ایک جملہ شامل کروں آپ کی بات میں، میرا نہیں خیال کہ فلسطین ہماری ترجیح نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. تسلیم کرنا ترجیح ہے، اللہ ہماری ترجیح نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اگر اللہ ہماری ترجیح ہوتا، جماعت مقصود ہے، اسلام مقصود نہیں. اپنا مدرسہ، اپنا قلعہ، اپنا دائرہ، اپنا حلقہ، اپنی آرگنائزیشن، اپنی خانقاہ، اپنا دربار،
بس ہر ایک کا وہ اپنا دائرہ اثر، وہ مقصود اسی کے اندر عافیت، اسی کو سکیڑنا، اسی کو محفوظ رکھنا۔ عالم اسلام کیا ہوتا ہے؟ امت کی عظمت رفتہ کی بحالی کیا ہوتی ہے؟ عالم اسلام کی نشاط ثانیہ پہ کیا جاؤں گا، ہوتی ہے؟ لیکن یہ بات جو ہے نا، یہ معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور خدا کے واسطے اس پہ بحث نہ کیجیے گا، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، جب ان لوگوں نے آپ کے اوپر حاکمیت اپنی جتانی تھی نا، یہود نے فلسطین کے اوپر، تو وہ آپ برہنہ کر کے خواتین کو وہ طواف کرواتے تھے ٹرکوں میں بھر بھر کے اپنے مسجد اقصیٰ کا۔ آپ کا وہ قبلہ اول ہے کہ او اللہ کے ولیو، ایک لمحے کے لیے سوچو، قبلہ اول ہے یہ، وہ جگہ جہاں نبی اور صحابہ نے قبلہ بدلا۔ آپ کو حیا کیوں نہیں آتی؟ جس قوم میں جتنی مرضی نماز ہو، جتنے مرضی روزے ہو، جتنا مرضی زکوٰۃ ہو، جتنا مرضی حج عمرہ ہو، اگر آپ میں غیرت دین نہیں ہے نا تو آپ فارغ ہیں۔ وقفہ لے کے آتے ہیں واپس۔